بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہے 22 اکتوبر 2020۔ آج کی اہم خبریں۔ بلوچستان میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق قمرالدین کاریز میں انٹیلیجنس ایجنسی نے کارروائی کرتے ہوئے دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا۔ آپریشن کے دوران بارودی مواد سے بڑا تھیلا برآمد کیا جو 12 سے 15 کلو وزنی تھا۔ دھماکہ خیز مواد میں ریموٹ ڈیٹونیٹرز، بال بیرنگ، تاریں اور دیگر سامان بھی شامل ہے، جبکہ کارروائی کے دوران 8 کلو سے 8 وزنی بم بھی برآمد کیے گئے۔ نجی ٹی وی ذرائع کے مطابق کل عدم تحریک طالبان TTP نے دھماکہ خیز مواد ذوب کوئٹہ میں دہشت گردی کے لیے چھپا رکھا تھا۔ بارودی مواد ممکنہ طور پر افغانستان سے لایا گیا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے بھارت مسلمانوں کے حقوق کا احترام کرے، یہ کہنا تھا اقوام متحدہ کا۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی سربراہ مشیل بیچلے نے بھارت پر زور دیا کہ بھارت اپنی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کے حقوق کا احترام کرے۔ بھارت سے انسانی حقوق کی تنظیموں اور کارکنوں کو تحفظ فراہم کرتے ہوئے ملک کے سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کے خلاف امتیازی رویہ بند کرے اور انہیں مذہبی آزادی دی جائے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے ہائی کمیشن کے ترجمان رابرٹ کوئل وائل نے کہا کہ بھارت نے حال ہی میں انسانی حقوق کی NGOز سے متعلق سخت قوانین بنائے ہیں، جس کے بعد ان تنظیموں کا بھارت میں کام کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ بھارت نے غیر ملکی فنڈز سے چلنے والی NGOز کو اپنا کام بند کرنے کا قانون جاری کر دیا ہے۔ انہوں نے مودی حکومت کے فارن کنٹریبیوشن ریگولیشن ایکٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس قانون میں انتہائی بری زبان استعمال کی گئی ہے، جس سے غیر ملکی فنڈنگ سے چلنے والی NGOز کے لیے کام کرنا ممکن نہیں رہا۔ اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے پاکستان کے پاس صرف 12 سے 14 سال کی گیس بچی ہے، یہ کہنا تھا وزیر اعظم کے خصوصی مشیر برائے پیٹرولیم ندیم بابر کا۔ ندیم بابر کا کہنا تھا کہ رواں سال سردیوں میں ملک میں گیس کی قیمت بالکل نہیں بڑھائی جائے گی اور اس مالی سال کے آخر یعنی جون 2021 تک صارفین کو موجودہ قیمت پر ہی گیس فراہم کی جائے گی۔ ندیم بابر کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت گزشتہ حکومت کے مقابلے میں عالمی منڈی سے کہیں سستی گیس خرید رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس سال قدرتی گیس کے صارفین کے بلوں میں گیس کی قیمت نہیں بڑھے گی۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم عمران خان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اس سال سردیوں کے موسم میں ملک میں گیس کی کمی ہوگی۔ اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق پاکستان میں سالانہ گیس کی طلب 4 ارب کیوبک فٹ ہے، جبکہ اس کی طلب تقریباً 6 ارب کیوبک فٹ تک جا سکتی ہے۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے امریکہ کے صدارتی انتخاب 2020 کی۔ چین امریکہ کے الیکشن میں آخر کس کی جیت چاہتا ہے؟ بیجنگ میں موجود حکومتی عہدیدار ہمیشہ سے ہی امریکہ کے صدارتی انتخاب پر گہری نظر رکھتے ہیں، لیکن ایک یاد دہانی کہ خود اپنے ملک کے سیاسی مستقبل کے فیصلے میں چین کے 1.4 ارب لوگوں کو کتنا کم حق انتخاب دیا جاتا، اور یہ کہ چین میں میڈیا کوریج کو سختی سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس بار اگرچہ جب امریکی انتخاب پر وبائی مرض اور ایک بکھرے ہوئے معاشی نظام کے سائے ہیں اور گہری سیاسی تقسیم ہے، چین کو احساس ہے کہ کچھ بدل گیا ہے۔ یہ چینی آمریت نہیں بلکہ مغربی جمہوریت ہے جو اچانک قانونی حیثیت کے بحران کا سامنا کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ دنیا کے سب سے آزاد اور دولت مند معیشت، جسے اپنی شفافیت اور احتساب کی بدولت وائرس سے لڑنے کے لیے بہتر جگہ خیال کیا جاتا تھا، ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے ٹک ٹاک کی۔ چین کا پاکستان میں ٹک ٹاک پر پابندی اٹھانے کا خیر مقدم۔ چین نے معروف ویڈیو شیئرنگ ایپ ٹک ٹاک پر سے پابندی اٹھانے کے پاکستان کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان زاؤ لی جیان نے معمول کی پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ حکومت ہمیشہ اوورسیز چینی انٹرپرائزز کو ہدایت کرتی ہے کہ وہ مقامی اور بین الاقوامی قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل کریں اور مقامی روایات اور مذاہب کا مکمل احترام کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ جان کر خوشی ہے کہ متعلقہ فریقین دوستانہ ماحول میں مشاورت کے ذریعے معاملات کو حل کر رہے ہیں۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے دلچسپ اور عجیب و غریب کی۔ امریکہ کا یوم آزادی، اکثر امریکی صدور کی وفات کا بھی دن۔ اتفاق کہہ لیں یا تقدیر کا لکھا ہوا کہ امریکہ کی آزادی کا دن حیرت انگیز طور پر اکثر امریکی صدور کی وفات کا بھی دن ہے۔
अमेरिका 4 जुलाई 1776 को बरतानवी राज से आज़ाद हुआ था और 4 जुलाई को ही अमेरिकी सदर जॉन एडम्स की वफ़ात हुई। जॉन एडम्स के बाद थॉमस जेफरसन का इंतकाल भी 4 जुलाई 1826 को हुआ और दूसरी जानब अमेरिकी सदर जेम्स मोनरो का भी इंतकाल 4 जुलाई को हुआ था। दोस्तों, आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप देख सकें। शुक्रिया।